وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت، عادت، بلکہ ہر جانور، ہر جاندار دشمن سے بچنا، دشمن سے ڈرنا، اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا، اور لڑنا پڑے تو اس کے لیے اسباب تیار رکھنا۔ یہ انسان، جانور، ہر ایک کی نیچر۔ اللہ نے جانوروں کو دشمن سے بچاؤ کا نظام بھی دے دیا اور ہتھیار بھی پیدائشی دے دیے۔ ہر ایک کے پاس بچاؤ کے اپنے ہتھیار ہیں جس سے وہ بچاؤ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دے دیا، یہ اوروں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیر کو حملہ کرنے کے لیے کلاشنکوف نہیں چاہیے، اس کا پنجہ ہی کلاشنکوف ہے، وہ جہاں لگ جائے گا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے اس میں کینیا میں مسائے مارا، جنگل گئے اور بالکل ایسے اتنے قریب سے شیروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی ہیں۔ انسان کو علم دے دیا گیا تو یہ اپنی تدبیر سے بھی دشمن سے بچتا ہے اور جنگ کر کے بھی بچتا ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا ہے، اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ حق اور باطل، اس کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان 10-12 ہزار سال میں ان کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت کم ہے مدت کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ پیغمبر گزر گئے۔ بعد کا زمانہ تھوڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ زیادہ ہے، لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یہ اللہ کا نظام۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، یہ اللہ کا نظام چلا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہارون علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرعون اس کے لشکروں کو اٹھا کے یوں پھینک دیا، نبذ، ایسے ہلکی چیز کو ہلکی طاقت کے ساتھ، جیسے میں ٹیشو پیپر استعمال کر کے یوں پھینک دیتا ہوں تو زور تو نہیں لگتا نا، تو نبذ، اللہ نے کہا میں نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے یوں کر دیا، یوں، تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب تورات اتری تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی برکت سے آسمانی عذاب روک دیا اور ایمان والوں کو کھڑا کر دیا کہ تم مقابلہ کرو۔ تو بنو اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ ہے، 2000 سالہ تاریخ ہے، تو اس میں یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی عمالقہ کو نکالنے کے لیے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا۔ بیچ میں کوئی ہوگا کم و بیش، لیکن بہت کم۔ میرے نبی نے تلوار اٹھائی اور کمال ہے، اتنی خونخوار قوم جنہیں مار دینا، مر جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور بستر پہ مرنا اپنے لیے شرم سمجھتے تھے، عیب سمجھتے۔ بنو اسد، بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے، بنو اسد کے ایک خطیب بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے۔ آج تک ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوا، سارے عورتوں کی طرح بستریں تھے، مر گئے، میدان جو مریا ہی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی بندے تھے پترے۔ اب اس میں لڑائی تھی اس بنو اسد اور بنو امیہ کی، تو یہ عیب ہے۔ اور عرب کی ثقافت اور تہذیب کیا ہے، ایک شعر سناتا ہوں: یا رب لا تجعل موتتی حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح ولكن قتیلا یدرج الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانح۔ یا اللہ، ایک تو مجھے ذلت کی زندگی نہ دینا، اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے، میری موت جنگ میں آئے، اور پھر میری لاش کو گدھ نوچ رہے ہوں اور کوے میرا خون پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ یہ ان کی فطرت، یہ ان کا ماحول۔ ابو جہل پر جب عبداللہ بن مسعود سوار ہوئے قتل کرنے کے لیے تو کہنے لگا کون؟ کہا میں ابن مسعود کا، چرواہے کا بیٹا، چل میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا سردار ہے۔ ٹھیک، یہ ان کے اس میں میرے نبی نے 10 سال جنگوں میں گزرے اور ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ ٹوٹل 10 سال کی جنگوں میں ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ 259 جس کو 259 259 صحابہ شہید ہوئے، اور 759 759 کافر قتل ہوئے، اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ ہاں، ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے، وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو وہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے زندگی دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تن دے دیتی۔ کہنے لگا اچھا اب سن، فبما اغویتنی، مجھے دھکا دیا نا تو نے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، ہو تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا،
اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا. ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا. وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ویکھ لیں تیرا تا کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے. تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جا دفع ہو، کر جو زور لاؤنا ہی لال ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا. ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں. تو میرے بھائیو، ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر آج تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ. تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر. ویسے مسلمان لڑتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے. لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا. اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا. حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا. قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا. یہ جنگ ہے اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک. سبحان، جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں گے. سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا. سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا. اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا. تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا. وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا. چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ قائلہ امک الہاویہ، اب تجھے جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے. اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد. ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، اور لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی. تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربہا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا. تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار. تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے؟ آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے. تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی. شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا. کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہون کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا. تو میرے بھائیو، میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی. آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلیاں کہہ رہا ہے. شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا. تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال. اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے، سب سے طاقتور ہتھیار.
جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، وہ روزہ ہے۔ یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا۔ نماز تو کتنی دفعہ آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، قل لعبادی یقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، بڑا پڑا، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ اذکروا اللہ انفقوا۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں ایسے بکھرے پڑے ہیں، لیکن روزہ واحد حکم ہے جو ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے۔ 183 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 187 پر 88 پر جا کر یہ بند ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن میں اس کے بعد روزہ رکھو یہ کہیں نہیں آیا۔ روزہ الصائمین والصائمات یہ قرآن میں آیا ہے، الصائحون یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن یا پھر 60 روزے کفارے کے بطور حکم صرف سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے۔ جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتا، ان کو ڈیفیوز کر دیتا، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے اگر روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ پہلی امتوں پہ فرض ہوا، ہم پر بھی فرض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے کتب یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے پہلوں پہ فرض کیے، تسلی کہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض ہوا ہے، اور پھر ان کا فرض ہمارے فرض سے بہت زیادہ ہیوی ویٹ ڈیوٹی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری سے افطاری، افطاری سے سحری، ان کے روزے کے 24 گھنٹے تھے، چاہے روزہ سردی میں ہو چاہے روزہ گرمی میں ہو، 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہمارا سردی کا روزہ کتنا گھٹ جاتا ہے، 8 9 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، گرمی کا روزہ 14 15 گھنٹے تک جاتا ہے اور پھر افطار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے پہلی امتوں پہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں اچھا، اور روزے کا اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ میں نے افطاری کھائی، بیٹھے بیٹھے سو گیا یا لیٹ کے آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، آنکھ لگتے ہی روزہ شروع۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، گھر آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزے کے افطاری کا؟ وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں، میں لے آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ لینے گئیں، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا ویل لک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا ساڑھے ذرا پراٹھے پاڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سالی کھجور کھا کے ہی روزہ رکھتے تھے، اور افطاری بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بھی سارے فیصل آباد دے سموسے جڑے پورے سال اتنے نہیں وکتے جتنے رمضان چ وکتے ہیں۔ اور روزہ صحت کے لیے تھا، ہم نے بیماری بنا دیا، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی کی بلائیں پیتی چندن پیتی کھاتی بھی چندن پیتی چندن۔ عید اگلے دن ڈاکٹراں دی موج لگی ہوندی، جو لین لگی ہوندی سارے۔ ابن سرمہ تو مارا گیا، کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ ہوئی ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ روزہ 24 گھنٹے کا رکھا تھا۔ تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے درد قرآن اتار دیا۔ چلو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔
چلو میرے حبیب، آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے، آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات کھاؤ۔ جب وہ تو موجود ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ جبریل آ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ کیوں رو رہے ہیں، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ کہ آپ کہتے جبریل مجھے میری امت کا غم لے، میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر بڑے بڑے رسول، فرشتے، انسان زمین پہ گر جائیں گے، اور ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی۔ جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو طارق جمیل تے توڑا کی حال ہوئے گا اتھے یا رب نفسی نفسی۔ اور میرے نبی نے کہا ابراہیم خلیل 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، بس میری جان بچا لے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ اس دہشت وحشت خوف کے عالم میں جب خلیل اللہ جیسے تھر تھرا رہے ہیں اور روح اللہ جیسے کپ کپا رہے ہیں، اس وقت میرے آپ کی کیا ہستی اوقات ہوگی، لیکن عین اسی وقت ایک پکار سنوں گے۔ یاد رکھنا آج جمعے کا دن ہے، اس دن میری بات تم یاد کرو گے، ایک پکار سنو گے، یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد اٹھے گی، یا رب امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، کیا کر دیا، اور اسے کی کر چھڑے۔ اسی بازار میں چلے جاؤ، جھوٹ بھی، ظلم بھی، جوا بھی، شراب بھی، نشے بھی، ہر شے ملے گی۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت کے نیک لوگ نیک لوگ نیک لوگ، امت ہی میری امت ساری زندگی شراب بیچی، میری امت میری امت میری امت۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے، ایک کتھو آواز آ رہی، تمہاری نظریں گھومتے گھومتے جائیں گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی بھی پھیلی ہوگی، ہاتھ بھی اٹھے ہوں، یا اللہ میری امت کرم فرما، میری امت کرم فرما۔ اگر وہ اتنے کرم کر گئے ہیں، کچھ ہم بھی حیا کر لیں، کچھ ہم بھی شرم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طفیل، رات بھی آسان اور دن کا روزہ، سردیوں میں چھوٹا گرمیوں میں لمبا، آپ سحری کو آخر میں لے جاتے ہیں اور افطاری کو فوراً فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں دیر سے افطاریاں کہ جی احتیاطاً 2 منٹ، اللہ دے بندے اپنے نبی نے تو ویکھو، انہیں ایویں سورج گیا تو نال ہی ہونا روزہ افطار، احتیاطاً 2 منٹ اوپر۔ میرے نبی ہوتے سب کو ڈانٹ پہ لاتے کہ میری امت کو 2 منٹ کیوں مزید تم احتیاطاً 2 منٹ دے رہے ہو، تو انے ہو تسی وے دینے پہ سورج آؤ چلا گئے، پھر کیڑی احتیاط لے کے بیٹھو۔ جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو
اور اب تو سارا ٹیلے اور پہاڑیاں ہیں، تو جب شام کا وقت ہوتا، آپ کا روزہ ہوتا سفر میں کبھی روزہ، تو آپ ایک آدمی کو ٹیلے پر کھڑا کر دیں پہاڑی پر اور فرماتے دیکھنا، وہ سورج کو دیکھتا رہا، جو ہی سورج نیچے جاتا وہ اشارہ کرتا، آپ فوراً منہ میں رکھتے تھے۔ میرے نبی کے اوپر 9 رمضان آئے، 9 رمضان تھے، اس میں 2 رمضان 30 کے اور 7 رمضان 29 کے آئے، 2 30 کے 7 29 کے آئے، اور 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ نماز 10 نبوت کے 10ویں سال آ چکی تھی، 13ویں سال میں آ کر وہ اس کی فرضیت آئی، اس کی ترتیب آئی، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اب شیطان ایک جنگ کر رہا ہے، اور جنگ کا طریقہ کیا کر رہا ہے؟ سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا۔ تو کدی اگاں کے کوئی گولی لگی ہے سانو تو انہوں نے ٹھاؤ سا کے گاشوں کو وش ماری ہوئے۔ سامنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ دائیں کا کیا مطلب ہے؟ بائیں کا کیا مطلب ہے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نہیں، اتے اللہ ہے، نیچے سے نہیں کہ وہ متکبر ہے، ہیٹھاں جانا ہو جائے کرنی استاد آدم اگو سر نہیں نوایا ہو جائے کہ دیکھو کیوں سر نوا، نیچے سے وار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے تکبر کے خلاف ہے، اوپر اللہ کی چھاؤں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ویل لے ہوتا چل ہوں تیار ہو جا میں آ رہا ہوں۔ سامنے سے وار کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، سامنے آخرت ہے، ایسی ذہن سازی کرے گا کہ آخرت بھلا دے گا، جیسے کوئی 2-2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو ماننے والے ہیں ان پر کیا وار کیا؟ اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ، ہمارے دیہاتی اوے اللہ میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکے سے، اللہ آپ پہ بشکے سے، یہ وہ ان بیچارے سیدھے سادھے، مجھے امید ہے وہ بخشے بھی جائیں گے۔ وہ غریب لوگ، نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سکھانے والا، نہ انہیں سیکھا، اور روٹی بھی نصیب نہیں، چھت بھی نصیب نہیں۔ تو وہ ہمارا ایک نوکر تھا بوڑھا، جب میں 4 مہینے لگا کے آیا تو اس کی چارپائی میں جب نماز پڑھ کے آتا تو راستے میں ہوتی تھی، تو میں جا کے اس کو دبانے لگ جاتا، چاچا پھتا، فتح محمد، چاچا پھتا اٹھی میں آ نماز پڑھے آ، او میاں رب بش کیا تھا، بش کیا نہیں تھا، چلو دوزخ تا دھکا دے چھوڑے سی، اور میں وہ تینوں پتہ ہے دوزخ ہے کی بلا، کہ موڑا پہ ویکھی جیسے۔ تو خیر کوئی 3-4 مہینے لگے، میں روزانہ اس کو آ کے دباتا دباتا دباتا، آخر روز آ گیا میاں تو مینوں تھا ماروں ہے، یہ ایک ہمارا محاورہ ہے پنجابی کا، تو مینوں تھا ماروں ہے، کیونکہ مجھے 6 مہینے لگے، اللہ کے فضل سے وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور نمازی بن کے اللہ کے پاس پہنچا۔ اور پھر میرا بڑا بہت شکر ادا کرتا تھا، جو کہ میں نے اس کو پھر نماز پہ لایا کیسے، وہ میری اس سے تو مانتا نہیں تھا، میں مٹھیاں بھی بھر رہے ہیں، مالش بھی کر رہے ہیں، میں نے کیا کرنا، لوٹا پانی کا بھر کے لانا اور مصلی لے آنا، مصلی سامنے بچھا دینا اور لوٹا پانی کا، میں کہا چاچا پھتا اٹھی میں تینوں وضو کراواں، او میاں مینوں مار نہیں، او میاں مطلب ہے کہ تم سردار کے بیٹے ہو اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے، او مینوں مار نہیں، میں کہا نہیں میں تینوں مارنا ہے، اٹھی، تو اس کو میں وضو کراتا، پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتا۔ یہ پریکٹس کافی عرصہ چلی کہ میں خود اس کو ایک نماز عشاء کی، تو وہ وضو کراتا، پھر اس کو مصلی پہ کھڑا کرتا، کرتے 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 اللہ نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، اور پھر وہ میرے شکریہ ادا کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ سامنے سے حملہ کرے گا شیطان، کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے؟ سامنے کیا ہے؟ آخرت۔ 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی، ارب 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے،
ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے، قربان کر دی، بچے ذبح کروا، سوکھا کام، میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی ہاتھ. تو پھر کربلائیں والے کیا تھے؟ نادان تھے. کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں. ہاں وہ بہت بڑی تھی. اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوں. اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا گھر، مچھر کا پھر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے. اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر لو. ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے. تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے گی. کہے گا یہی جنت ہے. گلستان کالونی، گندا نالا تے نام گلستان کالونی. پتہ نہیں کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے. وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان. اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ. کھوتے دا مالک بھی نہیں تے نام سوار شاہ. شادی ہوئی نہیں تے نا اولاد شاہ. گلستان میں جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کالونی. پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا دوں. تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے. آخرت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ وکھی جس. اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ. ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ. تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن. کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے. ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ. ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا. وہ نیک پاک ہوں گے. ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا. یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا. یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا. وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے. ان کے بچے ایسے، ہمارے بچے اللہ کے فضل سے. ان کو نہیں پتہ یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں. اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا. شیطان زنا کیتا ہے اپنی نیکی دے تکبر شاید میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے،
دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہ، میں چنگا تے ماڑا ہے، اللہ کا دفع ہو جا نامراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ گے، کسی کو حقیر نہ جاننا۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بھلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ایک حدیث سناتا ہوں جس پر یہ سارا میرا مضمون چلا ہے۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال، تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے۔ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں۔ آپ کہا بیٹھ جا، یہ عمر ہے۔ پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، واہ امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیٹھ جائیے، عمر ہے یا رسول اللہ۔ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا چل جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا، یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، چہرہ تو چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی۔ آپ نے کہا نہیں، ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ کہا ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا۔ یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے، تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے۔ انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا۔ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا، تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا۔ تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے، پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے۔ حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی، تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا۔ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا
عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي. عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب. وعرفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے. تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ. تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو. وہ تو کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں. کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے. اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے. اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ یوں کہا. اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے. ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ اس اور ایسے ہو گئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر صحابہ ایسے ہو گئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا نہیں. اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا نہیں. کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے. کیا ہے؟ شیطان کا حملہ. یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے. ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے. لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے. روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے. رمضان آ رہا ہے. رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا. 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما. اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے. 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا. چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا
جب زمین آسمان بھی نہیں تھے تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا، عربوں سے رمضان کا نام رکھوایا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا، تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاریں، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی،
ہر سجدے پہ 1500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے۔ روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس، یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو
جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے. 2-4 جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں, اب تو سب قبروں میں چلے گئے, تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں. میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل, اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں. یہ کیا ہے رہے, اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں. اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاکے وہ مارے گا. تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو, یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے, اس کو کہتے ہیں خیل صائم, فرس صائم, روزے دار گھوڑا. روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے, پیاس برداشت کر سکتا ہے, لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے, دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے. اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا, گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا, زخم لگا کے اوروں کو, جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے, خون دیکھے. ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا, یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم. کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے, یعنی دونوں ہم سرخ ہو گئے, خون آلود ہو گئے. کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی. اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم. تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے. کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف. اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح. عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے, طوفان بہت آتے تھے, تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی. ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی, جب درخت بہت ہوا تو درخت کاٹ کے رکھ دیے, درخت بہت ہوا, آندھیاں بہت چلتی تھی. اب تو بہت کم ہو گئیں برائے, پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں. تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے, تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے. تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح, شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا, یعنی ہوا تھم گئی. اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں, جھوٹ کے, ظلم کے, بدکاری کے, فحاشی کے, نشے کے, سستی کے, رشوت کے, بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے. نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے, نظر جھکاتا ہے, ہاتھ جھکاتا ہے, زبان پہ قابو پاتا ہے, شہوت پہ قابو پاتا ہے, حلال کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے, کانوں کو بچاتا ہے, زبان کو بچاتا ہے, حلال کھانے, حلال بیوی سے بچتا ہے, تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو, بہت مبارک ہو. جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ, یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے. اور رات کو تراویح کا جو سجدہ ہے 1500 نیکی ہے, 1500. کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں, ان کے پاس بھی دلیل ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے, ٹھیک ہے. لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں, 8 کو 12 کر دینا کوئی منع نہیں. صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے, تو مکے والے کیا کرتے تھے, 4 تراویح, یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں نا, ترویحہ آرام کرنا. تراویح کا نام بعد میں پڑا, اس کا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل, قیام رات کا قیام, جیسے حرم میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے قیام اللیل. تراویح اس کا نام پڑا بعد میں. اللہ کے نبی کے بعد مکے والوں نے کیا کیا
کہ وہ 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور طواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا۔ 80s میں گیا تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کرتے۔ مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تھا ہر 4 تراویح تو بعد سجدہ طواف کر دیں، ہوں آپا کی کریے؟ انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے، تو انہوں نے 40 رکعت شروع کر دی۔ تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے۔ قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو۔ تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا، تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا۔ جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، سلوات پڑھتے تھے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام ترویحہ، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھی جائے تو اس پہ تراویح کا لفظ صادق کے نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا، ترویحتان۔ وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی، لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو۔ تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے، اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی ہے، لیکن آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی۔ کیوں ضائع کرتے؟ یہاں چھوڑو، سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا سخی آدمی ہے، اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے، بہت سخی آدمی ہے۔ تو اس نے وہ بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد، وہاں ایک وہ ہو جائے، ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو 1500 نہیں 150 روپیہ فی سجدہ دیا جائے گا۔ تسی اگلے دن تماشا ویکھا جائے کی ہوتا ہے، جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جاوے تو مینوں نہ پلوے۔ وہ جنہیں کدی دادیاں نو پوچھیا نہیں، دادیاں نو موڈیاں تے چاہتے لے آون گیا، دادا میرے نال آیا، وہ آ کے دعا کہ دادی نو میں آندا ہے، نانے نو میں چاہیا، نانی نو ایس چاہیا، تو لڑائیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں۔ میری قوم روپے کو جانتی ہے، نیکی کو نہیں جانتی۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے لیے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں گے، نیکی نہیں جانتی۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ جس گھر دے 60,000 بو ہوں وہ تو فیصلہ بات تو ہی بڑا ہوئے گا۔ اور ہر تراویح کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکے۔ بھائیو کیوں نقصان کرتے؟ 8 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، 10 پڑھو کوئی، 12 پڑھو، 20 کی 40 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی۔ یہ رات کی نماز ہے،
میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا، مکے والوں کا عمل بتایا کہ وہ طواف کرتے تھے تراویح کے بعد طواف، اس سے یہ ترویحہ چلا ہے، اس کی یہ لفظ تراویح کا لفظ ہی بعد میں آیا ہے، ورنہ اصل نام قیام اللیل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ تراویح کی نماز ہی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت 1400 سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے، اسے یوں کہہ دینا کہ نماز ہی کوئی نہیں، اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراویح پڑھنے نہیں آیا تو کفر سے ہی فتویٰ لا دو، محدود کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے خطیب۔ ایک نوجوان کہنے لگا خطیبہ نے ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا۔ میں اتنا حیران ہوا، میں کیوں کو ڈرا ڈرا مار چھڑیا نے، سن تو لگتا ہے رب بس لتر چاہی کھلوتا ہے تو اس مارنا ہی مارنا۔ میں نے کہا سنو، اللہ کے 99 نام ہیں، میں میرے ہر بیان میں تقریباً، آج میں نے روزے کی بات کرنی تھی تو وہ مضمون روزے کے مطابق میں نے بولا، اللہ کے 99 نام ہیں صفاتی۔ 99 کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے ایک روایت میں 99 نام گن کے سنائے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں، یہ نہیں کہ صرف 99۔ اللہ تو لا محدود ہے تو اس کی صفات لا محدود ہیں تو اس کے نام بھی لا محدود ہیں۔ میرے نبی نے کہا ان للہ 99 اسما، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یہ 99 نام ہیں، ان میں ایک نام ہے غصے والا، باقی سب رحمت ہی رحمت، صرف ایک۔ کمال کی بات ہے۔ باقی جبار جو ہوتا ہے نا، غصے والے کو نہیں کہتے، جو اللہ کا نام آتا ہے الجبار، العزیز الجبار المتکبر۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والا، غالب آنے والا۔ غصے کا مطلب ہم اردو میں کرتے ہیں، یہ تو بڑا جبار بندہ ہے، بڑا جابر بندہ ہے، ہم کہتے ہیں بڑا جابر بندہ ہے۔ یہ اردو میں جابر غصے والے کے لیے ہے، عربی میں جابر جوڑنے والے کو کہتے ہیں، ٹوٹے کو جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں، اور جبار چھا جانے والے کو کہتے ہیں، المہیمن چھا جانے والا۔ صرف ایک صفت بتا رہا ہوں، المنتقم، انتقام والا، انتقام پھر غصہ بھی ہے، پکڑ بھی ہے، عذاب بھی۔ اچھا، تلوار کے اوپر اگر کور چڑھا ہوا ہو تو وہ کاٹے گی؟ مولی شاہد نے بھی مارا تو کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے کہتا نیرا پل پلا جیا بیٹا، گول میں ٹول جائے۔ چھری کے اوپر کور چڑھا ہوا ہو تو چڑیا بھی نہیں مرے گی، نہیں، چڑیا کو بھی زخم نہیں آئے گا، وہ بھی پھڑ پھڑا کے اڑ جائے گی، ٹھیک ہوگی بات۔ میں رحمت للعالمین پہ قربان جاؤں، انہوں نے اللہ کے ناموں کی فہرست جیسے ہمیں بتائی، ہم ویسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے یاد کیا ہوا، میں سناتا رہتا ہوں، وہ المنتقم کو کہاں لائے؟ یہ رحمت للعالمین کو سلام ہے، شروع میں لے آتے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المنتقم۔ کہاں سے شروع کیا؟ سنو ذرا، الرحمن سے شروع کیا، اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کیا، اور الرشید الصبور پہ آ کے ختم کیا ہے۔ صبور، جو اپنے بندوں کی برائیاں دیکھنے کے بعد بھی ان سے پیار کرتا ہے، جیسے والدین بچے کی کمیاں دیکھ کر بھی پیار سے مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب المنتقم اللہ لایا کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ دو انگلیاں یہ درمیان، اگر میں یوں کر دوں تو یہ درمیان والی انگلی بند ہو گئی نا، دونوں طرف سے بند ہو گئی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اللہ کے نبی المنتقم کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا میں ہوں، اور ہے بھی صحیح بھائی۔ بعض لوگ ڈر کے سیدھے ہوتے، بعض محبت میں سیدھے ہوتے۔ تو یہاں ہے البر، یہ ہے التواب، یہ ہے العفو، یہ ہے الرؤوف۔ البر التواب، العفو الرؤوف۔ البر نیکی قبول کرنے والا، التواب
اپنے بندوں پر سایہ کرنے والا، اپنے بندوں کو خود اپنی طرف کھینچنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف بہت ہی مہربان، اور بیچ میں المنتقم المنتقم۔ تو میں نے کہا نا تلوار پہ کور ہو تو اثر نہیں کرے گی، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے، چھری پہ کور ہو اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے المنتقم کو چھپا دیا، البر التواب العفو الرؤوف، بیچ میں منتقم، کہ وہ خود ہی اپنی غیظ و غضب کا جب اظہار کرنا چاہتا ہے تو ادھر العفو ادھر الرؤوف ادھر البر ادھر التواب، چلو دفعہ چلو جا جا جا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ کا، موجہ ہو گئی موجہ ہو گئی۔ آپ نے کہا کیڑی گل دیا موجہ، کہ سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دیندہ ہوں۔ ان الکریم اذا قدر عفا، ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دیندہ ہے، تو ایڈا وڈا بادشاہ ہے۔ تو بھائیو کچھ چیزیں آ گئیں، کچھ ابھی رمضان چلنا ہے، اعتکاف بھی رہ گیا ہے، صدقہ فطر بھی رہ گیا ہے، رمضان کے اعمال بھی رہ گئے ہیں۔ میں نے صرف روزے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا۔ تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں، بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں۔ جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی۔ ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، کوئی فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں، 1 گلاس 1.5 گلاس سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں، اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا لیں، تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنی، اٹھے نالے کھول کے ڈٹھے پائے ہوں۔ چلو سنتیں ادا کرو۔ کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں